بذكر الله تطمئن القلوب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. چہرہ تو دیکھا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. چہرہ تو دیکھا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. محترم حضرات، برادران اسلام، سب سے پہلے اپنی اور اراکین محمدیہ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج عید کا دن ہے. عید کا صحیح مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کی جائے اور اطاعت و عبادت کی کثرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور آپسی بھائی چارگی، امن و سلامتی، اتحاد و اتفاق کا پیغام عام کیا جائے. آج امت مسلمہ مشکلات اور مسائل میں مبتلا ہے. اندرونی اختلاف انتشار سے ہم دوچار ہیں، یہ ہر شخص جانتا ہے. مسلمانوں کا ہمارا آپسی معاشرہ اور المیہ تو یہ ہے کہ ہمارا آپسی اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے لیے تیار ہیں. آپسی رنجش، حسد، کینہ، قتل و قتال، اختلاف و انتشار میں حد سے زیادہ ہم لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، جس کے سبب قوم مسلم کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آئے دن ہم آپسی اختلافات میں اس قدر گھر جاتے ہیں کہ دوسرا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہم تماشائی بنے اس کو دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ان نامساعد حالات میں وقت کی ضرورت کے پیش نظر صبر و استقامت، عزم و حوصلے سے مسلمانوں کو کام لینا چاہیے. عید کا یہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا ہے، لہذا آج ہمیں تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. عید کا دن اپنے آپ میں خاص برکت و اہمیت رکھتا ہے. یہ عید اللہ کے نیک بندوں کے لیے عید سعید ہے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے عید وعید ہے. جس نے رمضان المبارک کے ذریعے اللہ کی فرما برداری سیکھ لی، اس کے لیے آج کا دن انعام و اکرام اور مغفرت و رحمت کا دن ہے. اور جس نے رمضان المبارک کے باوجود احکامات خداوندی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنایا، اس کے لیے حقیقت میں یہ عید سچی عید نہیں ہے. آج دنیا حقیقی عید سے محروم ہے. اگر ہم مسلمان بن جائیں، دنیا کی عید ہو سکتی ہے. دنیا حقیقی عید کو ترس رہی ہے. دنیا میں نہ امن ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، نہ قدر شناسی ہے، نہ خدمت کا جذبہ ہے، نہ خدا کی یاد ہے اور نہ خدا کی شناخت اور پہچان ہے. آج ہم میں کچھ باقی نہ رہا. پھر کہاں کی عید اور کہاں کی خوشی. ہم نے عید کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. جیسے بچوں کے کھیل میں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی،
بس کھیلے کودے، کھائے پیے اور موج کریں، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی احساس ہے ذمہ داری کا۔ آج دنیا کی تمام قومیں اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہی ہیں، لیکن حقیقی خوشی نصیب نہیں ہے۔ آج دنیا کو عالمی سطح پر ایک عید سعید کی ضرورت ہے، اور وہ عید مسلمانوں کی کوشش سے آ سکتی ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان خود اپنی عید کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور رب کا شکر صحیح طور سے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے معنی آج ہم نہیں جانتے ہیں۔ محترم حضرات، خدا کا خوف رکھیں، یہ سب عید نہیں بلکہ یہ سب غضب قہار ہے اور جو عذاب الہی کا حقدار ہے۔ عید کا دن آیا، ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ عید کا دن آیا، جتنے گناہوں سے ہم رمضان میں بچتے رہے وہ سارے گناہ ایک دن میں کر دیتے ہیں۔ فلم ہال آج بھرتے ہیں، جتنے ناجائز جگہیں ہیں، جتنی ناپاک جگہیں ہیں، ساری جگہیں آج پر ملیں گی، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ آج ہم آزاد ہو گئے۔ ایک بار خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ نے دروازہ بند کر رکھا ہے، زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے تعجب سے عرض کیا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج شادمانی اور خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کے دن اور خوشی کی جگہ پر رونا کیسا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آنسو کو صاف کیا اور فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید۔ فرمایا، اے لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کی نماز اور روزے مقبول ہو گئے اس کے لیے عید ہے، اور جس کی نماز اور روزوں کو مردود کر دیا گیا اس کے لیے وعید یعنی عذاب کا دن ہے۔ اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں، ہائے مجھے نہیں معلوم کہ میرے روزے یا نمازیں مقبول ہیں یا مردود۔ آج ہم اپنے اندر جھانکیں، کسی کو کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو تولنے کا، دوسرے کو ناپنے کا ہمارے پاس کوئی ترازو اور پیمانہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی، مگر قربان جائیے کہ پھر بھی خوف الہی کا یہ عالم کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی عبادتوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ برادران اسلام، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم اپنے کردار کا محاسبہ کریں۔ خصوصاً آج فلسطینی مسلمان لہو لہان ہیں، اور دوسری جانب ہندوستان میں وقف ترمیمی بل ایک مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ سب جانتے ہیں، سب دھوکے باز ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اپنی اس ملکیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے مسجدوں کو قائم کیا، خانقاہوں کو بنایا، قبرستانوں کو ترتیب دیا، اور اپنی املاک کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا۔ ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک علامتی ہمیں جو ہے پٹی کے لیے کہا گیا، ہم اپنے ہاتھوں پر پٹی باندھ کر آئے ہیں۔ حکومت کو جاننا چاہیے، ابھی ہم نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ ہم امن کے پجاری ہیں، ہم امن کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ جب ہم اپنے ہاتھ باندھنا جانتے ہیں، ہاتھ کھولنا بھی جانتے ہیں۔ ہم نے گورے انگریز کو بھگایا، ہم دوسرے انگریزوں کو بھی بھگا سکتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے اس تعلیم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کو نہ چھیڑا جائے۔ ان حالات میں ہم اپنا مسلمانی رشتہ آپس میں مضبوط رکھیں، فضول خرچی سے بچیں، خصوصاً اسرائیلی پروڈکٹ کا جیسے ہم نے پہلے سے بائیکاٹ کیا ہے،
آج کے دن خصوصاً ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے اور اس بائیکاٹ کو جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایک کوکا کولا کی بوتل پی، ایک پیپسی کی بوتل پی، تو گویا آپ ایک مسلمان فلسطینی بچے کو شہید کرنے والے ہوئے۔ آپ کی بوتلوں سے، آپ کی کوک سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو ہویا۔ محترم حضرات، عید کا یہی پیغام ہے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں مسلک الگ ہو سکتے ہیں، جی مسلک الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب ایک ہیں، اتحاد کا پیغام دیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اتحاد کو فروغ دیں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں۔ اپنے آباء و اجداد نے ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جو ملکتیں چھوڑی ہیں، ان ملکیتوں کی ہم حفاظت کریں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی غمگساری، ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں سچی اور حقیقی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔